السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے وقف ترمیمی بل کے متعلق جو میرے مطالعے میں ہے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ وقف ترمیمی جو بل ہے، اس بل کے پاس ہو جانے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کیا کیا مسائل کا سامنا امت مسلمہ کو درپیش ہے اس بل کے پاس ہو جانے سے۔ وقف کسے کہتے ہیں اور وقف جائیداد کا امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہے، اور یہ بل پاس ہو جانے کے بعد کس طرح کے ملی مسائل پیدا ہوں گے، اس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ وقف دراصل شریعت اسلامی میں کسی بھی چیز کی اصل کو روکے رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی اس میں کسی طرح کا تصرف، خواہ وہ ہبہ کے ذریعے ہو یا وراثت کے ذریعے ہو، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، یعنی وقف کا فائدہ جس ارادے کے تحت واقف نے اسے جائیداد کو وقف کیا ہے یا کسی بھی چیز کو وقف کیا ہے، اس ارادے میں وہ وقف شدہ چیز استعمال ہو، اس نیت کے مطابق استعمال ہو، اسے وقف کہا جاتا ہے۔ اور وقف کیوں مسلمان کرتے ہیں، اور ملت اسلامیہ میں یہ کیوں، ملت اسلامیہ کی طویل ترین تاریخ میں یہ کیوں جاری رہا، اور اس کے پیچھے شریعت اسلامی کے کون سے نصوص تھے جن بنیادوں پر ہر دور میں مسلمانوں نے اپنی جائیداد کو، اپنی چیزوں کو، دکان، مکان اور بہت سی چیزوں کو خاص اللہ کی رضا کے لیے، ملی مفاد کے لیے وقف کر دیا اور دے دیا، تاکہ ملت کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ وقف دراصل کرنے کا رواج جو پیدا ہوا، یا یہ داعیہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، اس کے پیچھے ایک حدیث، اور وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے تو وہ بااختیار ہوتا ہے، نیکی کرنے کے لیے وہ بااختیار ہوتا ہے، جب چاہے جتنی نیکی کر سکتا ہے، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے وہ بااختیار ہوتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اختیار چھین لیتے ہیں، خاص طور سے نیکی کرنے کے جو اختیار ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے اختیارات ہیں اور آخرت حاصل کرنے کے اور کمانے کے جو اختیارات ہیں کہ آدمی نیکی کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بلند کرتا ہے اور اخروی زندگی کو بہتر کرتا ہے، وہ اختیار چھین لیے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیتے جی آدمی کچھ چیزوں کی تیاری کرنا جو اس کو مرنے کے بعد کام آ سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک تو علم نافع ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ علم جو شریعت اسلامی کا علم ہے، وہ علم لوگوں میں پھیلائے، دعوت و تبلیغ کرے، دین کی تعلیم دے، تاکہ مرنے کے بعد ان کے شاگرد اور ان کے طلباء دور دور تک اپنے استاد سے سیکھی ہوئی باتوں کو پہنچائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ دوسرا ہے نیک صالح اولاد، کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تربیت دے، تعلیم دے، تاکہ ان کے مرنے کے بعد وہ اولاد اس تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ ہونے کی بنیاد پر اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔
اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ اپنی زندگی میں ہی آپ نے جو کچھ مال حاصل کیا، زمین جائیداد کسی بھی طرح کی پراپرٹی حاصل کیا، اس کو راہ خدا میں اپنی زندگی میں وقف کر دیں، تاکہ مرنے کے بعد اس پر جب تک دین کا کام ہوتا رہے خدا کے لیے اس چیز کو وقف کر دیں، اور جب تک اس پر دین کے آ، کام ہوتا رہے دین کا، اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ یہ مقاصد ہے، اور اسی بنیاد پر ہر دور میں مسلمانوں نے وقف کی، پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں، ہر اسلامی ملک میں، اور ہر وہ ملک جہاں مسلمان رہتے ہیں، چاہے تھوڑی تعداد میں ہو یا بڑی تعداد میں، مسلمان کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنی قیمتی چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد اس کو کام آئے۔ اور لوگ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اسی بنیادی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر دور میں لوگ وقف کرتے رہے اپنی جائیداد کو، اور ہر ملک اور ہر خطے میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، لوگوں نے بڑی تعداد میں چیزیں وقف کی، اور خاص طور سے اس میں زمین لوگ خاص طور سے وقف کرتے ہیں۔ اور انہوں نے خاص طور سے زمین وقف کرنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ چونکہ زمین پر ہی دینی کاز کو، ملی کاز کو تقویت دیا جاتا ہے، خواہ وہ مدارس کے ذریعے سے ہو، مساجد کے ذریعے سے ہو، یا قبرستان ہو، جنازہ گاہ ہو، عیدگاہ ہو، اور بہت ساری یتیم خانے ہوں، مسافر خانے ہوں، اس طرح کی چیزوں میں لوگ وقف کرتے ہیں، تاکہ ملت کو اس کا فائدہ ہوتا رہے، اور اسلام کی تعلیم و تبلیغ اور ترشید کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنے مکانات وقف کی، اور جن کے پاس جو صلاحیت تھی اس اعتبار سے وقف کیا۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت کا ذخیرہ عطا کیا ہے، تو وہ اپنے دولت کا بڑا بڑا حصہ وقف کیا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوری جائیداد، اگر ان کے پاس اولاد نہیں ہے تو پوری پوری جائیداد انہوں نے اسی بنیاد پر وقف کر دیا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری جائیدادیں ہمیں فائدہ دیتی رہیں اور اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اور اس وجہ سے یہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، اور اتنے بڑے پیمانے پر وقف جائیداد مسلمانوں کی ہندوستان میں ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا، اور لوگ امانت اور صداقت سے کام لیتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرتے، تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا یہ بہت بڑا سبب بن سکتا تھا، اس کے تعلیمی معاشی استحکام کا بہت بڑا ذریعہ یہ وقف بن سکتا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جس طریقے سے اس کا استعمال ہونا چاہیے اس طریقے سے اس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ بعض لوگ خود مسلمانوں میں ہی غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا، اور پھر وہ چیزیں دھیرے 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 ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ ہندوستان میں اس وقت بہت وقت کی بہت بڑی جائیداد پر دیگر قوموں اور مذہب کے لوگوں نے صحیح طریقے سے دیکھ ریکھ نہیں کرنے کی وجہ سے اس پر دیگر قوموں نے قبضہ کر لیا، اور اس پر اس کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ جو ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس طرح کا سروے کرتی رہتی ہیں کہ وقف کی جائیداد کہاں ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں، تو ان لوگوں نے یہ اندازہ کیا، ان لوگوں کی جو رپورٹیں ہیں یہ سامنے آتی رہتی ہیں کہ وقف کی جائیداد، مسلسل وقف کی جائیداد میں کمی آ رہی ہے، اس کی شرح میں کمی آ رہی ہے، اور لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اس پر غیر قوموں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ خیر، اس کے باوجود بھی مسلمان اس چیز کو برداشت کرتے رہے اور سستی غفلت سے کام لیتے رہے، اور جس طرح سے اس پر کام کرنا چاہیے
اور اس کے تحفظات کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے انہوں نے اس طرح سے کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود کوشش نہیں کرنے کی وجہ سے یہ جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ ابھی جو باقی ماندہ جائیدادیں ہیں وقف کی، جو ابھی بھی بڑے پیمانے پر ہیں، وہ مساجد کی جائیداد ہے، مدارس کی جائیداد ہے، اور یتیم خانوں کی، سرائے خانوں کی، اور پھر مسافر خانوں کی شکل میں، اور پھر قبرستان کی شکل میں۔ تو الگ الگ نوعیت کی بنیاد پر ابھی بھی بڑی تعداد میں جائیداد ہیں، اور اس کے لیے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ہندوستان کی، وہ ہر دور میں اس کے لیے ایک قانون بنایا گیا۔ ہندوستان کے قانون میں اس کے تحفظات کے لیے یہاں ایک قانون بنایا گیا کہ جو وقف کی جائیداد ہے اس کو کس طرح سے تحفظات حاصل ہو، اور جن مقاصد کے تحت وقف قائم کیا گیا وقف کیا گیا ہے اس میں وہ جائیداد استعمال ہو۔ لیکن اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا جس طرح سے اس کو تحفظات حاصل ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ برسر اقتدار حکومت ہے، وہ اس میں اس کا جو قانون ہے، جو پچھلا قانون تھا، اس میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، جس میں ترمیم کرنے کے بعد جو مسائل ہیں وہ بے شمار مسائل پیدا ہوں گے، اور ملت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس جو ترمیمی بل ہے اس کی مخالفت اس کی مخالفت پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں نے کی۔ مسلمان جو نیتا ہیں، لیڈرز ہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ اس کے علاوہ جو حزب اختلاف کی پارٹیاں ہیں، سماجوادی پارٹی، کانگریس کی پارٹی، ان لوگوں نے بھی، کانگریس پارٹی وغیرہ نے بھی اس کی مخالفت کی۔ لیکن کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے جن کو اپنا سمجھا، اور جن کو پروان چڑھانے میں، جن کو آگے بڑھانے میں مسلمانوں نے بہت کوشش کی اور ہر طریقے سے اس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ آج وہ پارٹیاں بی جے پی کے ساتھ، برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ مل کر اس بل کی حمایت میں کھڑی ہے۔ یہ ہمارا سیاسی المیہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس کو ہم کھڑا کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اور جس پر اعتماد کر رہے ہیں، وہی لوگ ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور ہر محاذ پر ہمارے خلاف نظر آتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، سیاسی اعتبار سے بھی ہمیں باشعور ہونا پڑے گا کہ کیسے لوگوں کو ساتھ دیں جو ہمارے ملی کاز کے لیے مفید ثابت ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاسی اعتبار سے جن پلیٹ فارم کو، جن طاقتوں کو ہم مضبوط کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور شعور اور بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو بل ہے، اس بل میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ جو لوگ جو مسلمانوں کے ماہرین قانون ہیں، اور جنہوں نے جو ہمیشہ قانون کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں مختلف موقعوں پر، ان سب کا کہنا ہے کہ اس بل کے پاس ہونے سے بہت طرح کے مسائل ہیں، اس لیے کہ اس بل میں ضلع کلکٹر کو یہ دیا گیا ہے، اختیارات دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقف کی جائیداد کے بارے میں طے کریں گے کہ یہ جائیداد وقف کی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ان کے جانچ پڑتال کے بعد وہ کسی بھی چیز جائیداد کو ان کو اختیار ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے بعد وہ چاہے تو اس کو وقف کی جائیداد ڈکلیئر کرے، یا کسی اور کی جائیداد وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے حق میں ضلع کلکٹر نہیں ہے، اور وہ کسی طرح سے اگر اچھے ہیں، اچھے ذہن کے، تو ظاہر ہے، لیکن اگر اس کے اندر
آ، किसी तरह की बदनीयती पैदा होती है तो वो आपके साथ मसाइल खड़ा कर सकते हैं। और जिस ज़मीन पर आपके मदारिस हैं, मसाजिद हैं, मकातिब हैं, खानकाहें हैं, उस ज़मीन को वो आ, आपको उलझाया जा सकता है और कोई और ज़मीन डिक्लेयर किया जा सकता है। वक्फ की जायदाद से उसको निकाल कर किसी और चीज़ में शामिल किया जा सकता है, जिसके बाद आपके हाथों से आपकी मसाजिदें छीनी जा सकती हैं, आपके मदारिस छीने जा सकते हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो मिली कास्ट के जो इदारे हैं वो इदारे छीने जा सकते हैं, क्योंकि मसला जमीन का है और जमीन पर इमारत होती है। अगर जमीन आपके हाथों से चली गई तो वो आपका पूरा इदारा, आपका पूरा इंस्टीट्यूशन आपके हाथों से निकल जाएगा। ये बड़ा मसला है। उसमें बिल में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उसमें जो बड़ी बड़ी खामियां जिसको एक्सपोज किया गया है और जिस पर लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि जो हर स्टेट में वक्फ बोर्ड कायम किया गया है, उस वक्फ बोर्ड में पहले मुसलमान हुआ करते थे और उसको मुसलमान देख रेख करते थे और उसके सारी जानकारी वक्फ बोर्ड के पास होता था और वक्फ बोर्ड पूरा उसको डील करता था। लेकिन अब ये मसला पैदा हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर ये कहा गया है कि जो जिम्मेदार होंगे वो कम से कम 2 गैर मुस्लिम जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह की चीज़ों से जाहिर है कि ये वक्फ खालिस मुसलमानों का है। इस्लामी नुक्ते नज़र से वक्फ आदमी करता है, मुसलमान वक्फ करता है इस्लामी नुक्ते नज़र से खुदा को राज़ी करने के लिए। इसमें किसी मजहब और किसी मिल्लत की ये जायदाद नहीं है और किसी कौम की ये जायदाद नहीं है। ये मुसलमान अपनी जायदाद को खुदा की रज़ा के लिए करते हैं। अब अगर उसमें किसी दूसरे कौम के लोगों को शामिल किया जाएगा तो उसमें बदउनवानी पैदा होगी, उसमें मसाइल पैदा होंगे और इस तरीके से आपके हाथों से इख्तियारात निकल जाएगा और वो हर चीज़ में रुकावटें पैदा होंगी। और जो आप वक़्फ़ की जो जायदाद है, जो चीज़ें हैं, उसमें जिस तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वाक़िफ़ ने जिस नीयत से उसको वक़्फ़ किया है, उसमें वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी खामियां इस बिल के अंदर है, लेकिन ये 2 बड़ी खामियां ऐसी है कि इससे बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। और मसला ये भी है कि जब कोई बिल पास होता है, जब कोई कानून पास होता है, उस वक्त वो कानून के बारे में उतने जानकारी नहीं होती है। मसाइल उस वक्त बड़े मसाइल नहीं होते हैं, लेकिन उस कानून के पास हो जाने के बाद और रफ्ता रफ्ता मुरूर ज़माना के साथ उसी कानून के उस तरमीम की वजह से, उस कानून के बदलने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। इसमें मसाइल, सबसे बड़ा मसाइल ये हैं कि हिंदुस्तान के तकरीबन 99% जो इदारे हैं और जो मजहबी इबादत गाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाह हैं, जनाज़गाह है और जितनी भी चीज़ें हैं वो वक्फ की जायदाद पर बने हुए हैं। और जब वक्फ के अंदर ही आ, इस बयान कर दी जाएगी और वो बिल पास हो जाएगा तो फिर ये इदारे चलाने में आपको दिक्कत होंगी, मसाइल पैदा होंगे और फिर पूरा मिल्लत का शिराजा बिखर कर रह जाएगा, मिल्लत परेशान होकर रह जाएगी। कोई भी आज़ादाना तरीके से जो मुसलमानों का जो फंडामेंटल राइट है कि आज़ादाना तरीके से वो अपने मज़हब की तालीम तबलीग कर सकते हैं और हर कौम, इस मुल्क में हर कौम के लोग आज़ादी के साथ रह सकते हैं और अपने इजहार ख्याल माफ़ी ज़मीन का जो एक्सप्रेशन है, इजहार ख्याल वो कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आपके साथ मसाइल पैदा होंगे। जबकि हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब के लोगों को ये इख्तियार दिया गया है, लेकिन मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है कि जो खालिस मुसलमानों की चीज़ें हैं उसमें इस तरह की रुकावटें पैदा की जा रही हैं, इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं जिससे आप ना अपने माफी ज़मीर को अदा कर सकेंगे, ना अपनी जो आपके बुनियादी राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं, तालीम का, तबलीग का, इबादत का, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जब आपकी मसाजिद महफूज नहीं, मदारिस महफूज नहीं और जो मिली इदारे हैं, तंजीमें हैं जो वक्फ की जायदाद पर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों में रुकावट पैदा होगी तो उससे ये मसाइल पैदा होंगे
کہ جو آزادی ہے، حقوق ہے، بنیادی حقوق ہے، اور جن چیزوں کی بنیادی طور پر ہر قوم کے لوگوں کو اختیار دیا گیا، تو ساری قومیں تو با اختیار رہیں گی، لیکن مسلمانوں کے یہ اختیار اس طریقے سے سلب کیے جائیں گے، بلکہ اختیارات کو سلب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کریٹ کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کی حساسیت کو ہم آپ سمجھیں گے، اور اس کے لیے ہماری تنظیموں کو بیدار ہونا پڑے گا۔ ہمارے جو سرکردہ افراد ہیں اور ملی کاز کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہمارے علماء ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے جو مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، ان کو اس جانب توجہ کرنی پڑے گی، اور ہر ممکن کوشش اور محنت کے ذریعے سے اس بل کو پاس ہونے سے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی، تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو۔